السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد. پیج نمبر 447 تھرڈ پیراگراف سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے متعلق تھی کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کو حکایت عن کلام اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی عبارت عن کلام اللہ کہنا چاہیے، جیسے کہ حکایت عن کلام اللہ کہنا یہ کلابیہ کا موقف ہے اور اشاعرہ کا موقف ہے جو ہے وہ عبارت عن کلام اللہ. یعنی اصل میں اشاعرہ کا جو موقف ہے بہت سے لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ اصل میں یہ موقف ہے کیا. اصل میں جو اشاعرہ کا جو موقف ہے اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے وہ معنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نفس کے ساتھ ذات کے ساتھ قائم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ جو کلام ہے وہ حرف اور صوت یعنی آواز کے ساتھ جو کہ سنا جائے وہ نہیں، بلکہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ معنی ہوتا ہے وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اشاعرہ کے موقف کے نزدیک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں اور وہ عبارت ہیں عن کلام اللہ، اور وہ کلام اللہ کیا ہے؟ وہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کا جو میننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے جو کہ کلام ہے، اور جو الفاظ ہیں اور حروف ہیں یہ نعوذ باللہ مخلوق ہیں، اور یہ ایک طریقے سے تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی کلام کی تعبیر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہیں. تو ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے معتزلہ اور اہل سنہ الجماع کے درمیان کا ایک موقف نکالنے کی کوشش کی، لیکن اگر حقیقتاً اس کو دیکھا جائے تو اشاعرہ کا جو قول ہے وہ معتزلہ کے زیادہ قریب ہے. آگے فرماتے ہیں قول المصنف رحمہ اللہ تعالی وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. اور بلا شبہ دخل أيضا فيما ذكرناه جو ہم نے ایمانیات یعنی ارکان ستہ ذکر کیں، جن میں سے ایمان بکتبہ و ایمان برسلہ، یہ دو ایمانیات ذکر کیں، یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان لانا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بے شک یہ بھی ایمان لانا کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جیسے کہ وہ سورج کو بغیر کسی جو کہتے ہیں گرد و غبار کے یا بغیر کسی اس کے یعنی کلیئرلی اور صاف طور پر دیکھیں گے. لیس دونہا سحابا، نہ ان کے درمیان کوئی بادل ہوگا. یعنی جس طرح سے انسان آج سورج کو دیکھتے ہیں کوئی بادل نہیں ہوتا اور بالکل کلیئر ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ کل کو اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ عیاناً کے جو الفاظ ہیں یہ احادیث سے ثابت ہیں. وکما یرون القمر لیلۃ البدر، اور جس طرح سے انسان جو ہے وہ چاند کو دیکھتے ہیں، 14ویں کے چاند کو، لا یضامون فی رؤیتہ، ان میں یعنی ان کو اس چاند کی رؤیت میں یا چاند کی دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. جیسے کہ چاند ایک ہے اور دیکھنے والے بہت سارے ہیں، تو چاند کو دیکھنے یعنی چونکہ دیکھنے والے بہت سارے ہیں اس وجہ سے مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ چاند کس طریقے سے کلیئر دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے کل کو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ قیامت والے دن دیکھیں گے وہ بالکل صاف اور بغیر کسی مشقت کے دیکھیں گے. یرونہ سبحانہ وہم فی عرصات القیامہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اس حال میں کہ وہ عرصات القیامہ یعنی قیامت کے عرصات میں ہوں گے. عرصات جو ہے وہ عرصہ کی جمع ہے. عرصہ ایسا میدان، وسیع میدان کو کہتے ہیں جس میں کوئی کنسٹرکشن نہ ہو، کوئی اونچائی چڑھائی نہ ہو، کوئی بنا نہ ہو. تو یعنی اس قیامت کے وسیع میدان میں تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. یرونہ
یہاں پہ جو ہے وہ یرونا کی جو فاعل ہے وہ مومنین کی طرف، جو کہ پچھلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا ان المومنین یرونہ یوم القیامہ، کہ مومنین جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. ثم یرونہ، پھر یہی مومنین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پھر سے دیدار کریں گے بعد دخول الجنہ، جنت میں داخلے کے بعد، کما یشاء اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ دو رؤیتیں ثابت ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. ایک رؤیت قیامت والے دن ہے. اب اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، آیا کہ یہ صرف مومنین اللہ تعالیٰ کو قیامت کے میدان میں دیکھیں گے، یا پھر منافقین اور کافرین تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن دیکھیں گے. البتہ اس میں اتفاق ہے کہ جو دوسرا دیدار ہے جو کہ جنت میں ہوگا وہ مومنین کا ہی ہوگا، کیونکہ مومنین ہی جنت میں جائیں گے. اب زیادہ جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ منافقین بھی دیکھیں گے اور مومنین بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن. بعض نے کہا کافرین بھی دیکھیں گے. تو بہرحال قیامت کے دن یعنی قیامت کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جو دیکھا جائے گا وہ صرف مومنین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ منافقین بھی دیکھیں گے. اور یہ رؤیت امتحان ہے، رؤیت امتحان والابتلاء، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو دیدار کرائے گا یہ ایک طریقے سے امتحان ہوگا، جیسے کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے. البتہ جو جنت میں رؤیت ہوگی وہ رؤیت خاص ہوگی، رؤیت الانعام. پہلی جو رؤیت ہے رؤیت الابتلاء والامتحان، اور دوسری جو جنت میں رؤیت ہے وہ رؤیت الانعام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا جو دیدار کرائے گا جنت میں یہ بطور انعام کرائے گا، اور یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے. تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان بے کتبی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں یہ بھی بات داخل ہے کہ اس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین جو ہیں وہ قیامت والے دن اور جنت میں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ رسولوں نے احادیث میں ہمیں بتلایا ہے کہ کل کو قیامت کے دن اور جنت میں مومنین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اسی طرح اللہ کی کتابوں میں بھی، جو قرآن میں بھی جو ہے وہ یہ بات ثابت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جو اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے. تو قرآن اور حدیث دونوں میں یہ بات ثابت ہے کہ کل کو مومنین اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے. آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں ومن الایمان بالیوم الآخر الایمان بكل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت فیؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعیمه. اب ایمانیات میں سے آخرت پر ایمان، اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ کچھ اہم اشارے کر رہے ہیں اور کچھ اہم گفتگو فرما رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانا، یوم الآخر. اس کو یوم الآخر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سورج جو ہے وہ اس دن لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر وہ ایک طریقے سے دنیاوی اعتبار سے آخری دن ہوگا، کیونکہ دنیا کی گنتی یا دنیا کے ایام کا اعتبار جو ہے وہ سورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے. تو اس دن جو ہوگا وہ سورج کو طلوع ہونے سے جو ہے وہ روک دیا جائے گا، بلکہ مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور پھر سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. تو یہ باتیں جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن وغیرہ میں آتی ہیں. تو یوم جو ہے وہ آخر ہوگا، یوم الآخر، اس لیے اس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے، یعنی وہ آخری دن ہوگا. تو یوم آخرت میں سے یوم آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی بات داخل ہے کہ الایمان بکل ما اخبر به النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر وہ بات جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی ہے، مما یکون بعد الموت، اس تعلق سے جو موت کے بعد ہے، یعنی موت کے بعد کی خبریں جو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں، تو ان تمام پر ایمان لانا یہ ایمان بالیوم الآخر ہے. اچھا، یوم آخر پہ یعنی موت کے بعد تو آخرت نہیں آتی، آخرت تو جب سور بھونکا جائے گا تب آئے گی. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ موت کے بعد سے آخرت کو کاؤنٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، یعنی اس دنیا میں انتقال فرما جاتا ہے، تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور یہ قیامت صغریٰ ہے. البتہ جب سور بھونکا جائے گا اور مردے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے باہر اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے. اور ہر انسان کی قیامت موت ہے، اور یہ قیامت صغریٰ ہے.
تو یہ بھی ایمان بالیوم الآخر میں آتا ہے، یعنی قیامت صغریٰ ہو یا قیامت کبریٰ ہو، دونوں ایمان بالیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر ایمان میں سے یہ باتیں شامل ہیں۔ لہٰذا موت کے بعد جو بھی واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، مثلاً موت کے بعد روحوں کا آسمانی سفر کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ قبر میں سوالات ہونا، قبر کا عذاب کی بات، اور پھر اس کے بعد مردوں کا دوبارہ سے اٹھنا، اور پھر میدان محشر کی طرف اکٹھا ہونا، سورج کے 1 میل کے پر فاصلے پر ہونا، اور اللہ کے عرش کا سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے ان کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں، میزان کا ہونا، پل صراط کا ہونا، حساب کتاب کا ہونا، یہ سب باتیں جو ہیں وہ کچھ باتیں قرآن میں ہیں، کچھ حدیث میں، کچھ باتیں دونوں میں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالیوم الآخر ہے۔ تو کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ، یؤمنون کی جو ضمیر ہے یعنی اسم جو اس کا فاعل ہے وہ اہل السنہ والجماعہ، یعنی یؤمنون اہل السنہ، یعنی اہل السنہ یؤمنون بفتنۃ القبر وبعذاب القبر ونعیمہ، کہ اہل السنہ جو ہیں وہ قبر کے فتنے پر ایمان رکھتے ہیں، فتنے یعنی جو آزمایا جائے گا انسان کو، اور عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فتنۃ القبر اور عذاب القبر میں کیا فرق ہے؟ واللہ اعلم۔ فتنۃ القبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قبر میں انسان کو آزمایا جائے گا، قبر میں جو انسان کو آزمایا جائے گا اس کو فتنۃ القبر یعنی قبر کی آزمائش کہا جاتا ہے، اور اس سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ خالی نہیں ہے، یعنی ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، ہر انسان کو جو ہے وہ قبر میں آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمایا جائے گا؟ وہ منکر اور نکیر کے 3 سوالات کے ذریعے کہ من ربک وما دینک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، اور وہ جو تم میں بھیجے گئے تھے، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے، وہ جو تم میں بھیجے گئے تھے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو یہ 3 سوالات جو ہیں وہ قبر کے فتنوں میں سے آتی ہیں، یعنی آزمائش ہے۔ اور اسی طرح قبر کا ایک میت کو دبوچنا یا پکڑنا، یہ بھی فتنۃ القبر میں سے آتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کے جنازے میں کہا کہ اگر قبر کسی کو دبوچنا چھوڑتی تو اس بچے کی قبر کو چھوڑتی، یعنی بچے کی قبر کو بھی قبر نے جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، دبوچا تھا۔ اور اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ جو شہید ہوئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ یعنی جن کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ خوشی سے ہلا تھا، ان کی وفات پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کی قبر کسی کو چھوڑتی یعنی دبوچنے سے اور پکڑنے سے تو سعد بن معاذ کی قبر ہوتی، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نے بھی سعد کو نہیں چھوڑا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ آزمائش ہے۔ اب یہ آزمائش جیسے کہ یہ سکرات الموت ہے، موت کی سختیاں ہیں، موت کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اب یہ ہر انسان پر آتی ہے، بہت نیک ہوتا ہے اس پر بھی آتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سکرات الموت آئی تھی۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قبر کی آزمائش بھی ہے اور قبر کا فتنہ بھی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فتنۃ قبر اور قبر کی آزمائش۔ البتہ جو اس آزمائش میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کے لیے عذاب ہے، اور جو اس آزمائش میں پاس ہو گیا اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ تو عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے، اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کی بعض آیات میں اس کا جو ہے وہ اشارہ بھی ملتا ہے۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْفِتْنَةُ، رہی بات فتنے کی، فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، کہ بے شک لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے۔ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور یہ فتنہ کیا ہے؟ یہی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ فتنہ یہ 3 سوالات ہیں، اور اگرچہ یہاں پہ قبر کے پکڑنے کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ بھی قبر کے فتنوں میں سے ہے۔ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، تو شخص سے کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ دے گا، ثابت قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، قول ثابت کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ قول ثابت یعنی جو لوگ توحید پر ہوں گے، پختہ توحید پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس قبر کی آزمائش میں ثابت قدم رکھے گا۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، تو لہٰذا مومن کہے گا اللہ ربی، یا ربی اللہ،
کہ اللہ میرا رب ہے، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، ومحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، واما المرتاب، اور رہی بات مرتاب کی یعنی کافر اور فاسق اور کافر اور منافق کی، کہ جو اپنے دین کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں شک میں تھا، اور اللہ کے توحید کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں جو شک میں تھا، فیقول لا ادری، یہ جو ہے زیادہ مشہور الفاظ جو احادیث کے ہیں وہ لا ادری، یہ کلمہ ان مقام پر یا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب حیرانی کا مقام ہو، کہ یعنی افسوس اور حیران ہو، کہ گھبرا جائے انسان، لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتہ، ہائے مجھے معلوم نہیں، سمعت الناس یقولون، میں نے لوگوں کو سنا وہ اس بارے میں کچھ کہتے تھے، شیئن، کچھ کہتے تھے، یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو سنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے تھے یا اللہ کی بات کرتے تھے، شیئن، یعنی اس جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنا ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا تھا، یا وہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا، یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ میں لوگوں کو سنتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کہتے تھے، یعنی میں غور نہیں کرتا تھا، میں سیریس نہیں لیتا تھا ان کی باتوں کو، میں بس کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کہتے رہتے ہیں، یہ تو مولوی ہیں، ملا ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، تو بس میں سنتا تھا، اور فقلت، تو میں بھی جو ہے بس یہ بات کہہ دیتا تھا، البتہ دل میں پختہ یقین نہیں تھا، فیضرب بمرزبۃ من حدید، تو بڑے مرتبہ یعنی بڑا ہتھوڑے سے اس کو جو ہے وہ لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، فیصیح صیحۃ، وہ ایسی چیخ پکارے گا، ایسی چیخ مارے گا، یسمعها کل شیء، جو ہر چیز، ہر شے سوائے انسان کے، ہر مخلوق جو ہے وہ اس چیخ کو سنے گی، ولو سمعها الانسان لصعق، اگر انسان اس چیخ کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے گا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیں، سبحان اللہ۔ ثم بعد هذه الفتنہ، پھر اس فتنے کے بعد، یعنی اما نعیم، یا تو نعمت ہے اگر وہ اس فتنے میں یعنی اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، و اما عذاب، یا پھر عذاب ہے اگر ناکام ہو گیا، الی یوم القیامۃ الکبریٰ، قیامت کبریٰ تک، فتعاد الارواح الی الاجساد، پس جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی یعنی جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، تو روحیں جو ہیں وہ اجساد میں یعنی جسموں میں دوبارہ سے لوٹائی جائیں گی۔ تو اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ قیامت کبریٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انسانی جسم میں، اور انسانی جسم بھی وہی جسم ہوگا جو اس دنیا سے گیا تھا، یعنی جو گل سڑ گیا تھا اس مٹی میں، وہی انسانی جسم اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دوسری یعنی الگ صورت و دوبارہ سے جدید صورت میں آئے گا، جسم وہی ہوگا جو انسان کا دنیا میں تھا۔ یہ جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس کو نیا جسم دیا جائے گا اور وہ جسم نہیں ہوگا جو دنیا میں تھا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ مشرکین مکہ نے انکار اسی لیے تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ جب انسان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے زندگی دے گا، تو کفار مکہ کا اعتراض ہی یہ تھا۔ تو ہمارا جواب یہ یعنی انبیاء علیہ السلام اور قرآن کا جواب یہ نہیں ہوتا تھا نہیں بھائی یہ وہ والا جسم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے وہ دوسرا جسم دے کے انسانوں کو پیدا کرے گا، نہیں، یہ تو نہیں تھا، بلکہ قرآن میں آپ دیکھ لیں جواب یہی ہے کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ذات، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات کہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ دوبارہ سے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یعنی قرآن میں یہی بات بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے اس میں زندگی دینے کا قادر ہے، اور یہ ذرات جو کہ ہواؤں میں اور مٹی میں مل گئے اور گل سڑ گئے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو حکم دے کے اس پر جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ
یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کیا فرمایا؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو دوبارہ سے جمع نہیں کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کے انگلی کے پوڑوں کو بھی جو ہے وہ انگلی کے جو پورز ہیں پوروں کو بھی انگلی کے برابر کر دیں، یعنی ہم تو ان چیزوں پر بھی قادر ہیں۔ تو مطلب بتانا یہ ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان کا جسم جو ہے وہ وہی ہوگا۔ تو یہ جو قول ہے کہ انسان کو نیا جسم دیا جائے گا، یہ بدعی قول ہے، اور یہ سلف صالحین میں جو ہے وہ اس طرح کے اقوال نہیں پائے جاتے تھے۔ البتہ کچھ جو فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ یہ جو معاد ہوگا یہ بالاجسام نہیں ہوگا، بالارواح ہوگا، یعنی روحانی طور پر دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، جسمانی طور پر نہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ کفری عقیدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ فلاسفہ میں پایا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ معاد جو ہے وہ بالاجسام والارواح ہوگا، اور یعنی جسموں کے ساتھ اور روحوں کے ساتھ، اور وہی وہ جسم ہوں گے جو دنیا میں پائے جاتے تھے، اور جسم کی تبدیلی وغیرہ یہ ساری چیزیں تو جنت یا جہنم میں ہوں گی، لیکن جب دوبارہ سے ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ وہی جسم ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ مختصراً عذاب قبر اور فتنۃ القبر کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ سب سے پہلے ذکر کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عذاب قبر کو کچھ عقل پرستوں نے بھی جو ہے وہ اس کا انکار کیا، اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو قبر کھودتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، اور آپ کہتے ہیں جی عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ مشاہدے میں نہیں آ رہا، دوسری بات یہ یعنی مشاہدے میں ان کی عقل میں نہیں آ رہا، اور دوسری وجہ یہ انکار کرنے کی کہ یہ جو عذاب قبر کی جو احادیث آئی ہیں یہ احادیث احاد ہیں، خبر واحد ہیں، اور خبر واحد سے جو ہے وہ اصول یا عقائد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے وہ جو ہیں اس طرح کی گروہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اہل السنہ والجماعہ کا جو نظریہ ہے یا عقیدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ چاہے خبر واحد ہو چاہے متواتر ہو، یہ تو تقسیم بعد کی اصطلاح ہے، اور اس سے عقیدے کا ثابت ہونا یا نہ ہونا یا عمل کا ثابت ہونا یا نہ ہونا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو معیار ہے قبولیت اور رد کا وہ تواتر اور احاد نہیں ہے، بلکہ وہ سند ہے۔ سند میں اگر قبولیت کی شرائط پائی جاتی ہیں، اتصال سند ہے، راوی جو ہے وہ عادل ہیں، اور عدم شذوذ ہے، یہ سارے جو اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر یہ معیار ہے اہل السنہ والجماعہ کے یہاں۔ ان کے یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ احاد اور متواتر جو ہے وہ، ہاں احاد اور متواتر کچھ اعتبار سے وہاں پر جو ہے وہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جب احادیث آپس میں متعارض دکھائی دیں ظاہراً، اور اس میں وجوہ جمع یعنی جمع کے جو طرق ہیں ان میں سے جیسے کہ جمع کے طرق مثال کے طور پر ناسخ منسوخ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دونوں پر ناسخ منسوخ ہے، اور راجع مرجور ہے، اور تو یہ اسباب الوجوہ ہے نا، اسباب الترجیح میں اس کو جو ہے وہ بعض اہل علم یا بعض محدثین ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مثال کے طور پر جب احادیث متعارض ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں ان کو جمع کرنا ممکن ہے یا نہیں، یعنی دونوں کو بیک وقت قبول کر لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ تطبیق دی جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ناسخ منسوخ وغیرہ دیکھا جائے۔ تو یہ ایک پوری ایک سیکوینس ہے، اور پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اسباب یعنی وجوہ الترجیح یا اسباب الترجیح کو دیکھا جائے کہ ایک کو ترجیح دی جائے دوسرے پر۔ اب وہ سند کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک متواتر ہوگی اور ایک جو ہے وہ واحد احد ہوگی، تو متواتر کو احد پر ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ ان وجوہ ترجیح اسباب الترجیح میں اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ ویسے قبولیت اور عدم قبولیت چاہے اعمال ہوں چاہے عقائد ہوں، دونوں میں اس کا اہل السنہ والجماعہ کے یہاں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو عقل پرست انکار کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاہدے میں جو انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہماری عقل میں تو نہیں آ رہی، اور جزا اور سزا کہتے ہیں کہ جزا اور سزا کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ تو کہتے ہیں جی میزان کے بعد، یعنی جب لوگوں کو نامہ اعمال دیے جائیں گے اور پھر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، ورنہ اگر سزا اور جزا قبر میں ہی ہو جائے
تو پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ نامہ اعمال کا دیا جانا، یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہے جب پہلے سے ہی جو ہے وہ سزا اور جزا طے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ان کی عقل ہے جو کہ باطل ہے، اور یہ اعتراض بھی جو ہے وہ باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مثال کے طور پر بہت سے انسان، ہم جو لوگ ہیں، ہمیں جو تکلیفیں آتی ہیں، انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں اس دنیا میں، وہ کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں نا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے فبما کسبت ایدیہم ویعفو عن کثیر، کہ ان کے اپنے ہاتھ کے کمائی کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب سے پہلے ہی ہمیں سزا دے دی اس دنیا میں؟ نہیں، مطلب ہم یہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو اعمال کا ہی نتیجہ ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کے نتائج حساب سے پہلے، مثال کے طور پر قیامت کی سختیاں ہیں، اب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ جو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے سینوں تک، کچھ لوگ کمر تک، کچھ لوگ پنڈلیوں تک، کچھ لوگ ٹخنوں تک، تو یہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا نا۔ تو اب یہ جو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یہ سب حساب کتاب سے پہلے اور پل صراط سے پہلے ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مطلب تو کیا حساب کتاب سے پہلے ہی سزا سنائی جا رہی ہے یا سزا دی جا رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے رحم ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے انعام ہے اور فضل ہے کہ حساب کتاب سے پہلے ہی جو کوئی بھی گناہوں سے جتنا پاک ہو سکتا ہے ہو جائے، تاکہ جب وہ حساب کتاب پہ آئے تو اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں دنیا کی زندگی میں عذاب ملتا ہے، دنیا کی زندگی میں سزا ملتی ہے تکلیف اور پریشانی کی صورت میں، لیکن اس کے گناہ پھر بھی نہیں مٹتے، تو پھر عذاب قبر، فتنے، یعنی موت کی سختیوں کی صورت میں، موت کی سختیوں کی صورت میں بھی اگر وہ گناہ کفارہ نہیں بنتا، یعنی گناہ نہیں مٹتے اور ابھی بھی گناہ اس کے باقی ہیں، تو پھر فتنہ قبر کی صورت میں، فتنہ قبر کی صورت میں بھی اب بھی جو ہے وہ گناہ باقی ہیں، تو عذاب قبر کی صورت میں، عذاب قبر کے بعد بھی گناہ باقی ہیں، تو پھر میدان محشر کی قیامت کی سختیوں کی صورت میں، اور پھر اس کے باوجود بھی گناہ باقی ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم کی آگ میں اس کو ڈال کے اس کو گناہوں سے پاک کرے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، یا پھر عذاب قبر تک ان کو سزا مل جاتی ہے، اور پھر جب ان کا حساب کتاب ہوتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ، یعنی وہ پاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے ایک نظام ہے جزا اور سزا کا۔ تو یہ عقلی قاعدے جو انسان اپنی دنیا میں لگاتا ہے نا، کہ مثال کے طور پر جب پیپر ہوگا، رزلٹ آئے گا، تبھی پاس اور فیل کا جو ہے وہ ملے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سزا اور جزا کا جو قاعدہ ہے وہ انسانوں کے سزا اور جزا کے قاعدے سے مختلف ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سے سزائیں یا بہت سے گناہوں کے نتائج یا آثار جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں عذاب قبر کی صورت میں، میدان محشر کی تکلیفوں کی صورت میں انسان کو دے دیے جاتے ہیں، تاکہ انسان حتی الامکان جتنا ہو سکے انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے اور پھر حساب کتاب کے مرحلے پر آئے، جو کہ ایک فائنل ایک مرحلہ ہے جہاں پہ انسان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مناقشہ ہو گیا وہ عذب، تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مناقشہ یعنی حساب کے وقت جب اسے پوچھ لیا گیا کہ تو نے گناہ کیوں کیا تھا، تو یہ وہ فائنل مرحلہ ہوگا، یا پل صراط جو ہے وہ فائنل مرحلہ ہوگا کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کا جنت یا جہنم میں جانے کا آخری فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے یعنی عقل انسان کو جو بھی شریعت یا جو بھی وحی ہے، جو قرآن اور حدیث ہے نا، اپنی عقل کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھنے میں استعمال کرو، نہ کہ قرآن اور حدیث پر حاکم بنا دو۔ عقل پرستوں نے کیا کیا؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال نہیں کی، بلکہ قرآن اور حدیث پر عقل کو حاکم بنا لیا۔ اب جو قرآن اور حدیث عقل کے مطابق ہوگی اس کو لے لیں گے، جو نہیں ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے۔ وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ، یہاں سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔